اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین مکرم، سورہ المائدہ 7واں پارہ تفسیری خلاصہ جاری ہے اور دوسرے ربع کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہاں ذکر ہے سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا۔ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولو العزم جلیل القدر رسول اور بہت سارے معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ نے حصی طور پہ آپ کو عطا فرمائے۔ آپ مردوں کو زندہ کرتے تھے، مادرزاد اندھوں کو، سفید داغ یعنی برس والوں کو آپ اللہ کے حکم سے شفا دیا کرتے تھے، اور اللہ رب العزت نے آپ کے دست نبوت پر بہت سارے معجزات کا ظہور فرمایا۔ اس میں ایک مائدۃ من السماء کا بھی ذکر ہے، آسمانوں سے اترنے والے ایک ریڈی میڈ دسترخوان کے اوپر جس پہ کھانا لگا ہوا تھا، اور اسی نسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام المائدہ ہے۔ المائدہ یعنی دسترخوان۔ اور پچھلی جو ہمارا اس پہلا ربع ہے، جو پچھلی نشست تھی، اس میں آخری یہ پوائنٹ یہ تھا جو ہم بیان نہیں پہلے کر سکے کہ جب حواریوں نے کہا نا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب ایسا کرے گا کہ ہم پر آسمان سے ایک خوان اتارے؟ تو کہا اللہ سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو۔ بولے ہم چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل ٹھہریں اور ہم آنکھوں دیکھ لیں کہ آپ نے ہم سے سچ فرمایا اور ہم اس پر گواہ ہو جائیں۔ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا طریق ہے۔ تصوف و روحانیت میں بھی یہ ایک مقام آتا ہے جہاں سالک کو طالب چاہ رہا ہوتا ہے کہ میرا جو مطالعہ ہے وہ میرا مشاہدہ ہو جائے، اور جو میرا اجمال ہے وہ تفصیل ہو جائے، اور جس چیز کو میں مانتا ہوں اس پر مجھے عین الیقین کے ساتھ حق الیقین نصیب ہو جائے۔ اب یہاں کئی قسم کے پہلو ہیں۔ قرآن چونکہ حکمتوں کا، انوار کا، معارف کا سمندر ہے، اس میں سے ہم کچھ موتی چن پاتے ہیں اور آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اب یہ حواریین جو ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے، صحابی تھے اور ان کے جانثار تھے۔ اب ایک موقع ایسا آ گیا کہ انہوں نے چاہا کہ آسمان سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں بھرا دسترخوان عطا فرمائے اور ہم اس سے مستفیض ہوں اور اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ لیں۔ کیوں؟ تاکہ ہمیں تقویت ایمانی حاصل ہو۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، پہلے سورہ بقرہ میں اس کا ذکر گزر چکا کہ ربی ارینی کیف تحیی الموتیٰ، تو فرمایا کہ کیا ابراہیم تم ایمان نہیں رکھتے؟ تو فرمایا ولاکن لیطمئن قلبی، میں چاہتا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ یہی جواب حواریین نے دیا تھا، چنانچہ دسترخوان اترا، یہ لوگ مستفید اور مستفیض ہوئے، اور یہاں پر فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا آگے آئی، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک، کہ اللہ ہمارے لیے ایک دسترخوان نازل فرما جو ہمارے لیے عید ہو جائے، ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید ہو جائے، اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید ہو جائے۔ اب ایک تو یہاں یہ سمجھنا ہے کہ جب دسترخوان نعمت اترے تو وہ دن عید ہو جاتا ہے اگلوں کے لیے بھی اور پچھلوں کے لیے بھی۔ تو ہمارے اہل محبت علماء کہتے ہیں جب جان رحمت تشریف لائیں، خان رحمت آئے تو عید بن جاتی ہے، تو جو سراپا رحمت ہوں، جو جان رحمت ہوں، سبحان اللہ، ان کا آنا عید کیسے نہیں ہوگا؟ سبحان اللہ۔ تو وہ دسترخوان اترتا ہے اور قرآن کہہ رہا ہے وآیۃ منک، وہ تیری طرف سے نشانی ہو۔ دیکھیے دسترخوان اللہ کی نشانی ہے، تو جو ذات پاک نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات جن کی نسبت سے اللہ کی نشانیاں جنم لیتی ہیں اور پیدا ہوتی ہیں، ان کا کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے، اور خود عیسیٰ علیہ السلام کا کیا مقام و مرتبہ ہے کہ جہاں آپ کی ولادت ہوتی ہے بیت اللحم کے اندر، وہاں معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روک کر نفل پڑھائے جاتے ہیں، اور وجہ کیا بتائی جاتی ہے کہ یہاں اللہ کے نبی کا میلاد ہوا۔ چنانچہ یہ مشہور و معروف واقعہ جو ہے اسی آیت کی، اس سورہ مبارکہ کی وجہ تسمیہ ہوا اور اس کو سورہ المائدہ قرار دیا گیا۔ یہ ایک بہت بڑا عظیم الشان واقعہ ہے معجزات کی تاریخ میں اور تاریخ نبوت میں۔ سورہ المائدہ کے آخر میں ایک بہت ہی پیاری آیت کریمہ اور بھی ہے، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کے
محبوب عرض کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، کہ اللہ اگر تو انہیں عذاب کرے تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، بے شک، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ بہت قابل توجہ مقام ہے کہ اللہ کی طرف سے جب عذاب اور پکڑ آتا ہے نا تو پھر اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ بے شک، بے شک، اللہ کا فضل ہمیشہ اسے مانگنا چاہیے، اسے کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ تو اللہ کا عذاب آنا یاد رکھیے کبھی بھی اللہ کی طرف سے ظلم نہیں ہوتا۔ یہ انسانی سوچ ہے اور انسانی غلط فہمی ہے کہ پتہ نہیں کسی پر معاذ اللہ زیادتی ہو گئی ہے، ایسا تصور جاہلانہ ہے۔ یاد رکھیے کیونکہ اللہ رب العزت علیم ہے، حکیم ہے اور عادل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ظلم نہ کرتا ہے، نہ ظلم کو پسند کرتا۔ بے شک، یہ عذاب کے آنے میں بھی ہزارہا باریکیاں اور حکمتیں ہیں، اور اس کا سبب وہی لوگ ہوتے ہیں جن کی طرف عذاب آتا ہے۔ آگے بھی اس عذاب کے حوالے سے بہت لطیف قسم کے معارف اور مسائل آئیں گے۔ ہوتا یہ ہے کہ اللہ چونکہ تو مالک ہے، آل ان آل ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، تیرا حق ہے، لیکن ہم التجا کرتے ہیں اگر تو مہربانی کر کے بخش دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اے اللہ تو تو بہت ہی بخشنے والا اور بہت ہی مہربان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے نبی یاد رکھیے ہمیشہ اپنی امت کے لیے رحمت مانگتے ہیں، مہربانی مانگتے ہیں، کرم مانگتے ہیں۔ اسی آیت کو نبی کریم علیہ السلام نے رات کو ایک ہی آیت میں پوری رات گزار دی۔ ترمذی شریف میں ہے، ایک بار آقا کریم علیہ السلام نماز میں رات تہجد میں اسی آیت کی تلاوت و تکرار میں اتنا روئے، اتنا گڑ گڑائے اور اتنی آہوزاری کی بارگاہ الہی میں اپنی امت کے لیے کہ صحابہ کرام گھروں سے روتے ہوئے باہر نکل آئے تھے، اللہ، اور حجرہ پاک کے ارد گرد حلقہ بنا کے کھڑے ہو گئے تھے، اور آہوزاری کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ گویا یہ آقا کریم علیہ السلام کی بہت ہی پسندیدہ آیت کریمہ ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں بطور مناجات آپ نے بارہا اس کو پڑھا اور پیش کیا، اور اپنی امت کے لیے بخشش و مغفرت طلب کی اسی پیرائے میں۔ ناظرین مکرم، ہم سورہ الانعام کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ الانعام، یہ سورہ انعام نہیں ہے، الانعام ہے۔ یہ چوپایوں کو کہتے ہیں، مویشیوں کو کہتے ہیں عربی زبان کے اندر، اور اس کا آغاز ہو رہا ہے سب خوبیاں اللہ کو جس نے آسمان اور زمین بنائے اور اندھیرا اور روشنی پیدا کی، اس پر کافر لوگ اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور پھر ایک میعاد کا حکم رکھا اور ایک مقررہ وعدہ اس کے یہاں موجود ہے۔ اللہ نے اپنی شان و عظمت کا بھی اظہار فرمایا ہے اور مخلوق کی حقیقت کو بھی یہاں پر کھول دیا ہے کہ یاد رکھو اللہ رب العالمین تمام ازداد کا خالق ہے، یعنی زمین و آسمان کا بھی خالق ہے، اندھیرے اور روشنی کا بھی خالق ہے، ظلمت و نور کا بھی، پھول اور کانٹے کا بھی، سچ اور جھوٹ کا بھی، جائز اور ناجائز کا بھی، حلال اور حرام کا بھی، آدم اور ابلیس کا بھی۔ خالق وہی ہے، هو الذی خلقکم وما تعملون، جو تمہیں خلق کرنے والا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کو بھی خلق کرنے والا وہ ہے۔ یہ یاد رکھیے، ہم جو نماز پڑھتے ہیں، نماز ہم پڑھتے ہیں لیکن نماز کا خالق ہمارا رب ہے۔ ہم اور ہمارے اعمال دونوں مخلوق ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور اللہ اس کا خالق ہے۔ لیکن فرمایا جو کفار ہیں وہ اس حقیقت کو نہیں سمجھ پاتے، چنانچہ انسانی فطرت اور ایک خود غرضی اور سیلفشنس کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ انسان چاہتا ہے اچھی چیزوں کو اپنی طرف منسوب کرے اور جو بری چیزیں ہیں اسے کسی اور کی طرف منسوب کر، اور جب شیطان کے نرغے میں پھنس جاتا ہے تو بعض اوقات وہ اس تجاوز کا مرتکب ہوتا ہے کہ بعض خلاف توقع اور خلاف واقعہ چیزیں جو ہیں ان کو اللہ کی طرف منسوب کرنے سے بھی گریز نہیں کرتا، اس سے بھی روکا گیا ہے اور منع کیا گیا ہے۔ پھر قرآن نے ایک اور ہمیں حکم دیا، قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَۃُ الْمُکَذِّبِینَ، فرمایا تم فرما دو کہ زمین میں سیر کرو اور دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا انجام کیا کیا ہے جو حق کو جھٹلایا کرتے تھے۔ جب بندہ مشاہدے کی کیفیت میں جاتے، اپنی آنکھوں سے انسان مشاہدہ کرتا ہے چیزوں کا، تو بہت سارے نتائج کو وہ خود اخذ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، یعنی اس کا سنا ہوا
دیکھے ہوئے میں تبدیل ہو جاتا ہے. اور یہ اصول ہے کہ لیس الخبر کالمعائنہ، جو جسے فارسی میں کہتے ہیں شنیدہ کیب ود مانند دیدہ، کہ سنا ہوا دیکھے ہوئے کے برابر نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی کیفیات ایمانی اور یقینی نصیب فرمائے تاکہ ہم حق اور باطل میں تمیز کے قابل ہو سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.